مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ شائع۔ بابا اجیت سنگھ ججار ہری خالصہ ہائی اسکول سے اٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموں کا داخلہ ویسا ہی تھا جیسے کسی دور افتادہ گاؤں کا دیہاتی اچانک بڑے شہر میں وارد ہو جائے۔ چند روز قدرے بوکھلاہٹ رہی، لیکن جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلی میں ٹائی کا پھندا ڈال لیا تو بڑی آسانی سے ہر کا درکان نمک رفت نمک شدھ کے محاورے میں ڈھل گیا۔ پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا حجاب آیا، کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر ننگا ہی چلا آیا ہوں۔ لیکن کچھ عرصے بعد جو لوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے ان پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔ اردو کا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی اسکول میں ہی گاڑ آیا تھا، اب کالج آ کر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنا لیا۔ چند مہینوں کے اندر اندر میں نے کالج لائبریری میں شیکسپیئر سے لے کر زمانہ حال تک جتنا انگلش لٹریچر موجود تھا اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ تھامس ہارڈی اور رابرٹ لوئس اسٹیونسن مجھے پسند آئے تھے، لیکن میری جان کو جس کا اصلی روگ لگ گیا وہ پی جی ووڈ ہاؤس تھا۔ ووڈ ہاؤس طنز و مزاح کی ایک چھوٹی سی شفاف جھیل ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفہ کا جھاڑ جھنکار اگتا ہے نہ نظریات کی لہریں اٹھتی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اس پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اسے جس طرف چاہے مروڑ کر اپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے 88 سے اوپر تصانیف چھوڑی ہیں۔ ایک ایک کتاب کئی کئی بار پڑھنے سے بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش لٹریچر کی تاریخ میں اس کا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہوگا جنہیں کلاسیکی درجہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر ووڈ ہاؤس پیدا نہ ہوا ہوتا تو انگریزی زبان کی بہت سی نزاکتیں اور لطافتیں تشنۂ اظہار رہ جاتیں۔ علمی انگریزی تک رسائی تو لائبریری کے ذریعے ہو گئی، لیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔ عبداللہ صاحب ایک دریا کی طرح تھے جو نہایت خاموشی سے نظروں سے اوجھل زیر زمین بہہ رہا ہو۔ 5-6 برس کی عمر میں جب وہ یکایک یتیم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضے میں بندھا ہوا ہے اور گھر کی ساری زمین اور مکان ساہوکاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی یہ بے ثباتی دیکھ کر عبداللہ صاحب نے اب ایسی جائیداد بنانے کا تہیہ کر لیا جو مہاجنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جا سکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے۔ اس زمانے میں چمکور صاحب میں کوئی اسکول نہ تھا۔ پرائمری اسکول 5 میل دور تھا، مڈل اسکول 11 میل اور ہائی اسکول 20 میل۔ 2 سال کا امتحان ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ لے کر عبداللہ صاحب ضلع امبالہ سے میٹریکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔ ان دنوں سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا بڑا چرچا تھا۔ لدھیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریک سے متاثر تھی۔ پنجاب میٹریکولیشن میں غالباً پہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اول آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کا رزلٹ دیکھ کر انجمن مفید عام کا ایک کارکن چمکور صاحب آیا اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سر سید احمد کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، فلسفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بٹھائی اور علی گڑھ کالج کے ابتدائی دور میں BA کر لیا۔ BA کے بعد سر سید کی وساطت سے انہیں انگلستان جا کر ICS کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ اس زمانے کے توہمات میں 7 سمندر پار کا سفر بلائے ناگہانی کے مترادف تھا۔ چنانچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو ولایت جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرزند تھے، انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سر سید کو مسلمان نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے کی دھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔
انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا، ڈرایا دھمکایا، غصے میں آ کر کچھ پٹائی بھی کی، لیکن ماں کی خواہش کے سامنے وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو کر سر سید نے انہیں علی گڑھ سے نکال دیا اور حکم دیا کہ اب وہ عمر بھر اپنی منحوس صورت انہیں نہ دکھائیں اور ایسی جگہ جا کر مریں جہاں کوئی ان کا نام لینے والا نہ ہو۔ عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھے اتنے ہی اطاعت گزار شاگرد بھی تھے۔ سر سید کے حکم کی لاج انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دور افتادہ مقام پر جا کر کلرکی اختیار کر لی۔ ان دنوں چمکور صاحب سے سری نگر کے راستے گلگت پہنچنے کے لیے 20-22 روز لگتے تھے۔ 108 سال کی عمر میں وفات پانے تک دادی اماں نے کبھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا، اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جا کر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا، 7 سمندر پار تو نہیں گیا۔ گلگت کی کلرکی عبداللہ صاحب کو بڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر بن گئے۔ گلگت میں انہوں نے 18-20 برس گزارے۔ ان کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اس علاقے کی بین الاقوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاص عبور حاصل تھا۔ کشمیر کے مہاراجا پرتاپ سنگھ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اس کی وفات کے بعد جب مہاراجا ہری سنگھ گدی پر بیٹھا تو اس سے انبن ہو گئی۔ 47 سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبکدوشی حاصل کر لی اور مستقل طور پر جموں میں قیام پذیر ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگڑائی لینے لگی تھی۔ ینگ میسنز مسلم ایسوسی ایشن کے پردے میں چودھری غلام عباس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شیخ محمد عبداللہ نے بھی سری نگر میں ایسوسی ایشن کی برانچ کھول کر سیاست کے خارے زار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلمانان ریاست کے افق پر 2 نوجوان تیزی سے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاسی آسمان پر پوری تابانی سے چھا گئے۔ چند برس بعد آلِ جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی تو چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی۔ لیکن جیسے جیسے برِ صغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھرتا گیا ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے گئے۔ چودھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا راستہ اختیار کر لیا۔ شیخ صاحب نیشنل کانفرنس کا 1.5 اینٹ کا مندر لے کر الگ بنا کر مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے چرنوں میں جا بیٹھے۔ چودھری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق، خلوص، دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ ان کی آنکھوں میں عقاب کی تیز نگاہی تھی اور دل میں جذبات کی طغیانی۔ اسلام پر ان کا صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر انگیز، عبادت گزار اور قلندر صفت مومن تھے۔ اسلام کے بعد ان کا دوسرا جزء ایمان پاکستان تھا۔ مسلمانان کشمیر کے دل میں پاکستان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ راسخ کرنے کا سہرا سب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گزارے۔ پاکستان آ کر بھی انہیں دوبارہ جیل جانا پڑا۔ سچی بات 2 ٹوک کہہ دینا ان کی طبیعت ثانی تھی، اس لیے اپنے بھی ان سے خفا تھے، بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکے قند، حال کی حقیقت کو قال کی مصلحتوں میں چھپانا ان کا شیوا نہ تھا۔ ان کے اصلی جوہر کو اگر کسی نے پہچانا تو صرف قائد اعظم نے پہچانا۔ پاکستان کے باقی سب لیڈر اوپر سے تو ان کی عزت کرتے تھے لیکن اندر سے کھینچے کھینچے رہتے تھے۔ چودھری صاحب کا ظاہر اور باطن ایک تھا۔ یہ جن سے نایاب ہماری سیاست کے مزاج کی ضد تھی، اس لیے ذہنی تصادم کا میدان کارزار ہر وقت گرم رہتا تھا۔ اس کے برعکس شیخ محمد عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کا لوٹا تھے۔ جب انہوں نے ینگ مینرز مسلم ایسوسی ایشن کی پلیٹ فارم سے
اپنی اڑان شروع کی اس وقت وہ ایک اسکول میں سائنس ٹیچر تھے۔ چہرے پر بڑی خوشنما داڑھی تھی اور گلے میں لحن داؤدی کا نور بھرا تھا۔ ان کی قرات اور نعت خوانی ہزاروں لاکھوں کے مجموعے کو مسحور رکھتی تھی۔ لیکن پھر وہ مسٹر گوپال سوامی آئنگر کشمیر کا وزیر اعظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ ICS آفیسر تھا، لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے مندر کا پجاری تھا۔ اس نے اپنے جال کچھ ایسی چابک دستی سے بچھائے کہ شیخ صاحب سدھائے ہوئے بٹیر کی مانند بڑی آسانی سے تہہ دام آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ذہنی، معاشی اور جسمانی کایا کلپ ہو گئی۔ امیر افضل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعتیں پڑھ پڑھ کر لاکھوں کو رلانے والے شیخ جی اب نئے نئے اپ ٹو ڈیٹ سوٹ پہن کر بندے ماترم کا ترانہ آلاپتے بمبئی کے تاج اور کلکتہ کے گرینڈ ہوٹل کی ہائی سوسائٹی میں چہچہانے لگے۔ ریزیڈنسی روڈ جموں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کر ان کی نشست اور برخاست برلا ہاؤس دہلی، آنند بھون الہ آباد اور واردھا جیسے مقامات میں منتقل ہو گئی۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شیخ صاحب نے نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی تو پہلے اس کے استرے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا اور پھر اس قضیہ کشمیر کی خشت اول بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہہ رہا ہے۔ شیخ محمد عبداللہ کی یہ ڈگر کسی نظریاتی اصول پرستی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر اسے اپنی طبعی ہٹ دھرمی، برخود غلط انانیت اور ذاتی حوث اقتدار کی تسکین کے لیے بے دریغ استعمال کرتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کی کرسی ان کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلیک میل بھی کرتے تھے، اپنا تھوکا ہوا بھی چاٹتے تھے، اصولوں کی قلع بازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ منافقانہ آنکھ مچولی بھی کھیلتے تھے۔ ان کے یار غار پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کی گیدڑ بھپکیوں کی قلعی کھولنے کے لیے ان کو کئی برس جیل میں ٹھونسے رکھا اور شیخ صاحب ان کے حضور بدستور وفاداری کی دم ہلاتے رہے۔ پنڈت نہرو کی بیٹی مسز اندرا گاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا تو وہ بھی اس کے فریم میں کھٹاک سے فٹ ہو گئے۔ مسز اندرا گاندھی کی معزولی کے بعد بھارت میں ہوا کا رخ بدلا تو شیخ صاحب نے بھی جھٹ پٹ پشکا کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ چنانچہ جب جموں کے پہاڑ پر ویشنو دیوی کا میلہ منعقد ہوا تو شیخ محمد عبداللہ نے بھی دیوی کی یاترا کے لیے کمر باندھی اور آخری 300 فٹ کا فاصلہ ڈنڈوت کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین پر لیٹ کر رینگتے ہوئے طے کیا۔ دیوی ماتا کے چرن چھوئے اور اس کے پاؤں کا دھون پی کر اپنی وزارت اعلیٰ کو آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شیخ صاحب کی سیاست پلاسٹیسین کی ہم صفت تھی۔ ان کے بھارتی آقا جب چاہیں انہیں توڑ مروڑ کر اپنی مرضی کا پتلا بنا لیتے تھے۔ مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چودھری غلام عباس اور شیخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے۔ ریاستی مسلمانوں کی زبوں حالی، ان کے حقوق اور مطالبات کے متعلق کبھی مہاراجہ کو میمورنڈم بھیجنا ہوتا تھا، کبھی وزیر اعظم کو، کبھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے ان کے نام بھی طویل مراسلے تیار کیے جاتے تھے۔ ہندو مسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے مڈلٹن کمیشن مقرر ہوا تو اس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیار کرنا ہوتا تھا۔ ریاستی مسلمانوں کی شکایات، مشکلات اور حقوق کا تعین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقرر عمل میں آیا تو اس کو بھی بڑے بڑے میمورنڈم پیش کرنے تھے۔ اس قسم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافٹنگ عبداللہ صاحب کے سپرد ہوتی تھی۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکریٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جموں کا کام بھی سنبھالتے تھے اور صبح سے شام تک ان کے پاس دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان کاشتکاروں اور سرکاری ملازموں کا تانتا بندھا رہتا تھا، جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا اپیل دائر کرنا ہوتی تھی
عبداللہ صاحب بڑی خندہ پیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی درخواستیں اور اپیلیں بھی ڈرافٹ کر دیتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ تکیے کی طرح سرہانے رکھ لیتے تھے اور بان کی کھرری چارپائی پر اس سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قمیض اتار دیتے تھے اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ ان کی رومی ٹوپی پاس ہی تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب کبھی ماں جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں تو وہ فوراً اپنی ٹوپی اٹھا کر سر پہ رکھ لیتے تھے۔ قمیض کے بغیر شلوار اور رومی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بڑے بڑے لیڈروں سے مل لیتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے اور انگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی، آئینی اور قانونی میمورنڈم لکھواتے جاتے تھے۔ جب انہوں نے کچھ لکھانا ہوتا تھا تو میری طلبی ہوتی تھی۔ میں کاغذ پینسل لے کر پائنتی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے تکان بولے جاتے تھے، میں اپنے ہی وضع کردہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں 30 40 صفحوں کا ڈکٹیشن ہو گیا۔ آئے دن کی یہ ریاضت اپنا رنگ لا کے رہی اور دن ہی دن میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتماد ہو گیا۔ میں 3rd ایئر میں پڑھتا تھا کہ لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری میں نے بھی ایک 60-70 صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ حسن اتفاق سے پہلا انعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چرچا ہوا، اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں، برِ صغیر کے بہت سے ہندو اور مسلمان مشاہیر کی تہنیتی خط اور تار آئے۔ کالج والوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑی سائز کی فوٹو فریم کروائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پرنسپل صاحب نے صدارت کی، مجھے ان کے ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پروفیسروں نے تعریفی تقریریں کی اور کافی لمبی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہل تو میں کچھ جھیپتا سا رہا، لیکن رفتہ رفتہ انا کی خود پرستی غالب آئی۔ دن میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزرتا تھا اور کنکھیوں سے جب اپنی تصویر پر نگاہ غلط انداز ڈالتا تھا تو میرا نفس بے اختیار گول گپے کی طرح پھول جاتا تھا۔ انعام کی مبارکبادی کے 2 خط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ ایک حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم سر اکبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔ اس میں تحریر تھا کہ سر اکبر حیدری خوش ہو کر مجھے 100 روپے کی کتابیں انعام میں مرحمت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیمت کے اندر کتابوں کی فہرست بنا کر بھیج دیں اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ وفاداری کی تصدیق بھی کریں۔ پرنسپل سیوارام سوری نے مجھے بلا کر میری پسندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفکیٹ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس انعام کی پیشکش کم لگی اور پولیس انکوائری کا رنگ زیادہ چھلکتا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بے وقوف نہ بنو، مفت میں کچھ اچھی کتابیں ہاتھ آ جائیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیف قلب کے طور پر انہوں نے اپنی جیب سے مجھے 25 روپے نقد عطا فرمائے کہ اپنی مرضی سے کتابیں خرید لو۔ 1936 کی بات ہے، تقریباً 1.5 برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلا اقبال ڈے منایا گیا تو مجھے بھی اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد یہ چرچا عام ہوا کہ سر اکبر حیدری نے نظام دکن کے توشہ خانہ سے انہیں 1000 روپیہ کا چیک بطور تواضع ارسال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدر اعظم حیدرآباد دکن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کر دیا۔ تھا یہ اللہ کا فرمان کہ شکوۂ پرویز، 2 قلندر کو کہیں اس میں ملوکانہ صفات، مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر، حسن تدبیر سے دے آنی و فانی کو ثبات۔ میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سر دوش، کام درویش میں ہر تلخ ہے مانند نبات۔ غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ۔ اصل وجہ کا تو اب تک وثوق سے کوئی علم نہیں، لیکن عجب نہیں
سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطابق علامہ اقبال کے چال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ وفاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔ پرنسپل کے نام دوسرا خط کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ADC کی جانب سے تھا۔ اس میں حکم تھا کہ از روئے الطاف خسروانہ ہز ہائنس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پرنسپل کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ مجھے سرکار کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہ وقت پر راج محل حاضر ہو جانے کی تاکید کریں۔ پرنسپل صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھائے، اور جب وہ روز سعید طلوع ہوا تو میں بڑے اہتمام سے سوٹ بوٹ پہن کر شام کے 4 بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک صاحب نے، جو ڈیوڑھی کے وزیر کہلاتے تھے، مجھے از سر نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے کے آداب سمجھائے اور ایک آراستہ ویٹنگ روم میں بٹھا دیا، جہاں 10-12 آدمی درباری لباس پہنے چند پری چہروں کے ساتھ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ کوئی صبح کے 9 بجے سے بازیابی کا منتظر بیٹھا ہے، کوئی 10 بجے سے، لیکن سرکار نے ابھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد کچھ بے صبری دکھائی تو ڈیوڑھی وزیر غصے سے بولے کہ میاں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ دوسرے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں سب کرسی نشین درباری ہیں، اور یہ آراستہ پیراستہ خواتین سرکار کے منظور نظر ہیں۔ 3 دن سے 4 دن سے یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب صبح سویرے یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ تم بھی چپکے سے بیٹھے رہو۔ میں گھنٹہ بھر اور چپکے سے بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اپنی خودی کو تھوڑا سا بلند کیا اور ڈیوڑھی وزیر کو برملا کہہ دیا کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی، انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے۔ اب اگر انہیں فرصت نہیں تو میں چلتا ہوں۔ ڈیوڑھی وزیر مجبور ہو کر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیر لب بڑبڑاتے، لیکن حقیقتاً مجھے گالیاں دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد 2 ADC آئے اور مجھے کشاں کشاں راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں لے گئے۔ وہاں انواع و اقسام کی وردیاں زیب تن کیے بیروں، بٹلروں اور درباریوں کا ہجوم ایک صوفے کے گرد 10 بستہ استادہ کھڑا تھا۔ صوفے پر ہز ہائنس راج راجیشور مہاراج ادھیراج شری مہاراج ہری سنگھ بہادر اندر مہندر سبہرے سلطنت انگلیشیا GCSI GCIA KCVO نڈھال بھینسے کی طرح اوندھے پڑے تھے۔ ان کے جسم کا گوشت پوست صوفے پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز رفتار گاڑی سے باہر گر کر پھٹ گیا ہو۔ مہاراجہ ہری سنگھ رات بھر شراب کے ساتھ کچے اور پکے گوشت کا شغل فرماتے تھے، اور دن بھر وید، حکیم اور ڈاکٹر ان کے لیے کشتوں کے پشتے لگا کر انہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی چند عورتیں اور مرد ان کے اعضائے رئیسہ اور غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں کچھ کھلی اور کچھ بند تھیں، اور ان کے کونوں میں گید گندے بیروزے کی طرح تہہ در تہہ جم رہی تھی۔ ایک ADC نے مجھے دھکیل کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا۔ دوسرے ADC نے میرا ہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دست مبارک کے ساتھ ہلکے سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لجلجے پیٹ کو ہتھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ اس تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے غٹ غٹ کر کے کچھ آوازیں برآمد ہوئیں، جن میں دریافت فرما رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ ADC نے کمال ادب سے اطلاع دی کہ سرکار یہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پروری اور کرم گستری چائے پر مدعو فرمایا تھا۔ مہاراجہ بہادر نے بسط استغنا و دریا دلی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے، پلاؤ چائے وائے، کچھ پیسٹری ویسٹری بھی۔ غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فقرہ بھی پورا نہ کر پائے
اور 2-3 بیرے میری طرف یوں لپکے جیسے وہ میری مشکیں کس کر چائے پلانے لے جائیں گے۔ اسی روز میں نے اپنے دل میں یہ عزم بالجزم کر لیا کہ میں کسی صورت میں کبھی ریاست کشمیر کی ملازمت اختیار نہ کروں گا۔ چنانچہ BSc کرتے ہی جب مجھے اسٹیٹ گورنمنٹ سے انگلستان جا کر فارسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ پیش ہوا تو میں نے بڑی بے اعتنائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں MA انگریزی کا داخلہ لے لیا۔ پرنس آف ویلز کالج کے 4 سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر بری طرح سوار رہا۔ اگرچہ کالج میگزین طوی کے اردو سیکشن کی ادارت میرے سپرد تھی، تاہم اردو تک بھی میری رسائی بزبان انگریزی ہی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوچتی تھی اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالتا تھا۔ شیلے اور کیٹس چند نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے۔ عباد غرب مولانا صلاح الدین احمد صاحب کو بھی پسند آئی اور انہوں نے اسے ادبی دنیا میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور سے ایک رسالہ جاوید جاری ہوا تھا۔ اس کے ایک ایشو میں سہاگ گیت والی نظم فراق گورکھ پوری کے نام سے چھپی تھی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ بات باعث فخر تھی کہ میری کوئی چیز غلطی سے بھی فراق جیسے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے، لیکن اگر ان کے علم میں یہ چیز آ گئی ہوتی تو وہ ضرور اسے اپنی توہین قرار دیتے۔